صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، یقیناً ہم قصوروار ہیں، یقیناً ہم سزاوار ہیں۔ مولا کریم رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، بخشش کا معاملہ فرما۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، اے اللہ تو ان راتوں میں اپنے کتنے نیک بندوں کو معافی کا پروانہ دے رہا ہے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بگڑی بن جائے گی، زندگی سنور جائے گی، ہم بھی اچھے اور بھلے انسان بن جائیں گے۔ اے میرے رب، اے میرے کریم پروردگار، اے ٹوٹو دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے غریبوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے اللہ، ہماری بھی فریاد سن لیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اوپر بھی رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک محبت کی نظر سے اس پورے مجمع کو دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر سے اس پورے مجمع کو دیکھ لیجئے۔ یقیناً ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تجھ سے محبت مانگے، ہم تو لائق ہیں ہمارے اوپر پتھر برسائے جائیں، ہم تو لائق ہیں ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے، ہم تو لائق ہیں ہمارے اوپر آگ کے گولے برسا دیے جائیں۔ بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے قصوروار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لت پت ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ان گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہمیں بھی اچھا انسان بنا دے، ہمیں بھی دھو دیجئے، ہمیں بھی پاک صاف کر دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے معصوم بچے کو جب وہ پخانہ پیشاب میں لت پت ہو جاتا ہے، گدڑی بستر خراب کر دیتا ہے، تو ماں آتی ہے، رحم کھاتی ہے، بچے کا وہ پخانہ پیشاب دھوتی ہے، اس کو پانی سے نہلاتی ہے، گرم پانی کرتی ہے۔ اے اللہ وہ ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر اسے کاجل پاؤڈر لگاتی ہے، اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے، آپ کے حبیب نے فرمایا آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سے محبت کر لیجئے، ہم کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے۔ اے اللہ ہم ایک قدم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان ہم کو بھٹکا دیتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، وہ 2 قدم اور پیچھے لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ ہمت دے، اللہ ہمیں وہ ثابت قدمی دے، اے اللہ ہمیں وہ ایمان اور استقامت دے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، نبی کی ایک ایک سنتوں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم بڑے ناقدرداں ہیں، اے اللہ ہم بڑی ناقدری کرنے والے ہیں، ہم نے رمضان کی گھڑیوں کی ناقدری کی۔ اے اللہ ہم کو جس نے سمجھایا ہم نے ان کی بھی ناقدری کی، جماعت والے آئے ہم نے ان کی ناقدری کی، تبلیغ والے آئے ہم نے ان کی ناقدری کی۔ اے اللہ کوئی درس قرآن کی آواز لگائی ہم نے ان کی ناقدری کی، کسی نے قرآن کے لیے صدا لگائی ہم نے قرآن کی صدا پر بھی لبیک نہیں کہا۔ اے اللہ ہم کو ماں باپ نے سمجھایا ہم نے ماں باپ کی بھی نہیں سنی، ہم کو کبھی خالو خالہ نے سمجھایا ہم نے ان کی بھی نہیں سنی، کبھی ہم کو اساتذہ نے پیار اور محبت سے سمجھایا ہم نے ان کی بھی نہیں سنی۔ اے اللہ تو دن میں 5 مرتبہ صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔ اے اللہ ہم پھر بھی نہیں آئے، ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سامنے نبی کا وہ مبارک تذکرہ آیا، نبی کا وہ مکہ، مزدلفہ، منا، ذوالمجاج، یعینہ کے بازاروں کا منظر آیا کہ جہاں نبی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہماری فکریں کر رہے ہیں، امت کی فکریں
کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے نبی کے اوپر کبھی کسی نے تھوکا تو کبھی کسی نے کیچڑ اچھالا، کبھی کسی نے آپ کے بال کھینچے، کبھی کسی نے آپ کے کپڑے کھینچے، کبھی کسی نے آپ کو دھکے دیے۔ اے اللہ، یہ اتنی ساری قربانیاں آنے کے بعد ہم پھر بھی نہیں سدھرے، ہم پھر بھی نہیں سنبھلے، ہم نے پھر بھی قدر نہیں کی۔ اے اللہ، ہم نے طائف جیسا وہ خطرناک تکلیف دہ منظر ہم نے دیکھا، ہم نے وہ سنا، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا کہ نبی کو 3 کلومیٹر دوڑایا جا رہا ہے۔ حضرت زید کبھی دائیں سے بچا رہے، کبھی بائیں سے بچا رہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، چاروں طرف سے آپ کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، آپ کا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو جاتی ہیں، آپ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کو رحم آیا، آپ کو ترس آیا، آپ نے فرشتوں کو بھیجا، آپ نے جنات کو بھیجا۔ پھر آگے بڑھ کر آپ وہ وہاں پر آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر پہ، تو رات کے سناٹے میں حضرت جبریل آئے اور آپ نے ایسا استقبال کیا کہ عرش اعظم پر بلا کر آپ نے نمازوں کا تحفہ دیا، معراج کی سیر کروائی۔ اے اللہ، اتنے بڑے نبی اتنی ساری قربتوں سے گزارنے کے بعد آپ نے فرشتوں کو لائن پہ لگا دیا قدردانی کے لیے، ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے روزانہ آتی ہے، زندگی بھر آتی رہی، لیکن ہم پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ہم تڑپنے کا نام لے رہے۔ کبھی ہم ایک پل نہیں سوچ رہے کہ ہمارے نبی کیا تھے، ہماری نبی نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی۔ ہم ذرا سی تو قدردانی، ذرا سا تو لحاظ رکھیں، ہم نے کچھ لحاظ نہیں رکھا، ہم نے کچھ قدردانی نہیں کی۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے سامنے وہ منظر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں عقبہ بن معیط آتا ہے، آپ کی گلے میں ایک چادر ڈالتا ہے اور چادر کا پھندا ڈال کر وہ دباتا چلا جاتا ہے، بھیجتا ہے۔ آپ کی نبوت کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے اور آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اونٹ کی اوجری لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دی جاتی ہے۔ چھوٹی معصوم فاطمہ آتی ہے، اپنے معصوم ہاتھوں سے وہ گندگی دور کرتی ہے۔ یہ سارا منظر آیا، ہم کتنے پتھر دل ہیں، ہم کتنے سنگ دل ہیں، ہم کو پھر بھی رحم نہیں آیا، ہم کو پھر بھی ترس نہیں آیا، ہم نے کچھ قدردانی نہیں کی۔ اے اللہ، ہمارے سامنے وہ منظر ہے کہ نبی نے جب ایمان کی دعوت دی اپنے چچا ابو لہب کو، تو ابو لہب کے دونوں بیٹے اتبا اور اتیبہ آئے، ایک نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور دوسرے نے آپ کے سامنے اپنی بیٹیوں کو طلاق دیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دیا، جو رشتہ بچپن میں ہو گیا تھا وہ توڑ دیا گیا۔ نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی، نبی کے دل پر کیا پہاڑ رکھا گیا ہوگا، وہ کیا دل پر گزر رہی ہوگی۔ اے اللہ، یہ ساری قربانیاں ایک نہیں ہزاروں جنگ احد میں آپ نے دندان مبارک شہید کروائے، کبھی تبوک میں، کبھی خندق میں، اور مدینے کی وہ راتیں جہاں آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے۔ حضرت عمر کو ترس آتا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، قیصر و کسریٰ مزے اڑائیں، ایران کے بادشاہ مزے اڑائیں، اور آپ اس حالت میں پڑے ہیں کہ ایک بوریے پر جس کے نشان آپ کے بدن پر نمایاں ہو رہے ہیں، آپ پر رحم کھا کر کے حضرت عمر نے کہا کہ کچھ انتظام کر لیجئے، کچھ بستر لگا لیجئے۔ تو نبی نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کا منظر ہے، میرے امت میں سب لوگ خوشحال تھوڑے ہی ہوں گے، کوئی غریب ہوں گے، کوئی امیر ہوں گے۔ میں ایک دن روٹی کھاؤں گا، دوسرے دن بھوکا رہوں گا، جس دن نہیں ملے گا اس دن شکر ادا کروں گا، میری امت کو یہ پیغام ملے گا۔ یہ ساری قربانیاں ہمارے سامنے۔ اے اللہ، ہم بڑے ناقدری کرنے والے لوگ ہیں،
اے اللہ اے اللہ اے کریم پروردگار یا ذل جلال والاکرام، ایسی مبارک راتیں ایسی مبارک گھڑیاں بار بار نہیں ملتی، اے اللہ ہمیں سدھار دیجئے، ہمیں سنوار دیجئے، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے، اے اللہ مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، اے اللہ مغفرت کر دیجئے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا دیجئے، فرشتوں کے ذریعے سے آمین کہلوا دیجئے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہم اچھے انسان بن جائیں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ راہ راست پر آنے والے بنیں گے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے کریم آقا، ہمارے مرحومین جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں جو دن بچ گئے ہیں، ہمیں یہ احساس عطا فرما کہ پتہ نہیں ہم کل کو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم عید کے بعد زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اگلا رمضان اتنا بابرکت مہینہ جو آج ملا ہے، ابھی ملا ہے، اگلے مرتبہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چلے گئے اور کتنے لوگوں کا پتہ نہیں نمبر لگنے والا ہے۔ اے اللہ ہم کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، دل میں نبی کی عشق ہو، زبان پر قرآن ہو، زبان پر قرآن کی تلاوت ہو۔ اے اللہ اس حالت میں ہماری موت آئے، ایسا ماحول اور ایسی ہمیں اے اللہ فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، آپ بہت اونچی شان کے مالک ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے 500 درہم مانگے تھے، 500 درہم مانگے تھے تو روایت میں آتا ہے اس نے 5000 دیے، کیونکہ وہ سخی تھا، اس نے سخاوت کا اظہار کیا۔ اے اللہ ہم فقیروں کے فقیر ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ آپ نے قرآن میں فرمایا اما السائل فلا تنہر، کوئی بھکاری آئے تو انہیں جھڑکی مت دو۔ کبھی آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہے۔ اے اللہ جگہ جگہ ایسی حدیثیں ملتی ہے، ہم بھکاری ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم غریب ہیں، آپ امیر ہیں، ہم لاچار ہیں، آپ لاچار نہیں ہیں، آپ غنی ہیں، آپ صمد ہیں، آپ کفواً احد ہے، آپ اللہ احد ہے، آپ اللہ الصمد ہیں، آپ لم یلد ولم یولد ہے، آپ ولم یکن لہ کفواً احد ہے۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ کسی نے کہا تھا کہ تیرا ناپاک گنہگار بندہ معافی مانگ کر تیرے سامنے حاضر ہو چکا ہے۔ الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ فإن تغفر فأنت لذاک اہل، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کہیں معافی نہیں ملے گی۔ وإن تطرد فمن یرحم سواک، اے اللہ اگر آج تو نے دھتکار دیا تو پھر کوئی رحم نہیں کھائے گا، کوئی در نہیں ملے گا۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ اے اللہ سے آپ سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوئی ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری آل و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آل و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری آل و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو امت مسلمہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کی قرضوں کی غیب سے مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔